بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدے سے کیوں انکار کیا، حضرت حوا علیہ السلام کی تحلیق اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کا جنت سے نکالا جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تحلیق کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ سب نے اللہ کی رضا کی خاطر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بنایا تھا اور یہ ایک جن تھا جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، تو میں ان سے برتر ہوا، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی غرور اور انا میں آ کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس نے التجا کی کہ یا میرے مالک مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک تیرے آنے والے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، وہ میرے راستے پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تجھے مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جا تجھے مہلت دی، قیامت تک تو جس کو چاہے گمراہ کر۔ جو میرے بندے ہوں گے، جو مومن لوگ ہوں گے، وہ کبھی بھی تمہاری گمراہی میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے وحشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں سب سے چھوٹی پسلی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن سے جدا کر دیا اور اس ہڈی کی جگہ گوشت پیدا فرما دیا۔ پھر اسی پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اسی لیے ہر مرد کی دائیں طرف 18 پسلیاں ہیں اور بائیں طرف ایک کم یعنی 17 پسلیاں ہیں۔ پسلی کی جدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو تو احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ایک پسلی جدا ہو گئی ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں مل کر خوش رہیں اور ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی محبت سے بسر کریں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اور حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور طرح طرح کے ان کے لیے پھل پیدا کیے اور ان پھلوں پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب انہیں جانے سے منع کیا اور اس کا پھل کھانے سے بھی انہیں منع کیا۔ اب اس معاملے پر شیطان نے انہیں بہکانا شروع کر دیا کہ یہ وہ درخت ہے جس کا پھل کھا کر آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے، کبھی نہیں مریں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ان دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا۔ جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ دونوں برہنہ حالت میں موجود ہیں۔ ان دونوں نے جلدی سے پتے لے کر اپنا جسم ڈھانپا اور پھر انہوں نے خدائے قدوس کی بارگاہ میں بہت زیادہ التجائیں کی اور رو رو کر معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا، لیکن انہیں زمین پر اتار دیا اور جنت سے انہیں نکال دیا۔ اب وہ دونوں مل کر زمین پر خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے اور ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی اور وہ خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس طرح اس دنیا کی ابتدا ہوئی اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔